تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ نعرہ رسالت، آستانہ ریا قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت، وعلی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر حمد اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی ہر شے عبد ہے۔ ہر حمد اس ذات کے لیے جس کا ذکر دلوں کا سکون ہے، جس کی یاد مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جس کا نام نہ لیں تو حلال جانور بھی حلال نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں، ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، جس کی حمد کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کی حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ قیامت کے دن سید الانبیاء جو جھنڈا بلند کریں گے وہ حمد کا جھنڈا ہے، اور جو اس جھنڈے کے نیچے آئے گا وہی نجات پائے گا۔ ایک دفعہ اس نیت کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ ہمیں لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ جب ترازو پہ اعمال تلیں گے تو جس کے پلڑے میں الحمدللہ کا وظیفہ ہوگا اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ جو الحمدللہ کا وظیفہ کرتا ہے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید ہے، اور تمام قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز
لفظ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ آسمان سے جتنا علم اللہ نے اتارا ہے، اگر اس کا خلاصہ بیان کریں تو مضمون الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، قیامت کے دن شکرانے کا بھی حساب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرانہ کرتے ہوئے ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں، بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا، درمیان میں ہدایت اور تکمیل دین کا باعث بنا، اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن پہ درود پڑے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے کے طریقے تو جانتا ہے، گناہ بخشوانے کے طریقے نہیں جانتا۔ حضور پہ درود پڑے، اللہ 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جس شخص کو آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کا راستہ نہیں پتا، اس کے لیے یہاں پہنچنا مشکل ہے۔ جسے راستہ پتہ چل جائے گا وہ پہنچ جائے گا، راستہ پتہ نہ ہو تو منزل پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود شریف پڑھنے والے پر جنت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ درود و حمد و صلات کے بعد، درود و سلام کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں 23ویں رات، ایک تاک رات میں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں 2 جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ میں ابھی آستانہ عالیہ پہ حاضری دے رہا تھا تو سوچ رہا تھا عاشق وہ نہیں ہوتا جو دنیا سے چلا جائے تو پیچھے اجاڑ کر جائے، عاشق وہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا بھی جائے پر پیچھے گلشن آباد چھوڑ کے۔ یہ کرامت ہے مشائخ ڈھوڈا شریف کی کہ دنیا سے پردہ فرمائے، سال ہا سال گزر رہے ہیں لیکن ان کا فیض اسی طرح جاری ہے۔ ولی دنیا سے پردہ کر جائے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ ولی دنیا میں ہو تو 9 توجہات اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں، 1 توجہ مریدین کی طرف ہوتی ہے، اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی ساری توجہ اپنے متوسلین کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی ولی دنیا سے چلا جائے تو اس کا فیض زیادہ عام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آداب طریقت نصیب فرمائے، کیونکہ آداب طریقت سے ہی فیض نصیب ہوتا ہے۔ کل رات میں نے آپ احباب کے سامنے یہی سورہ مبارکہ القدر تلاوت کی تھی، اور اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور چند ایک تفسیری نکات بیان کیے تھے۔ آج اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص حصہ کہ فرشتوں کا نازل ہونا، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔
شب قدر کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات جبریل امین اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات جبریل امین اور فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتوں کا نازل ہونا یہ فضائل میں بیان کیا گیا ہے، یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ پتہ چلا جب فرشتے نازل ہوں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا قرب ملے تو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرشتوں کا قرب ملنا، فرشتوں کا نازل ہونا، یہ اللہ کی رحمت ملنے کی نشانی ہے۔ قرآن مجید نے دیگر 2 مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دوستی شیاطین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنات میں ہی شیاطین ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے، گناہ نہیں کرتے، امر الہی کے پابند ہیں۔ شیاطین گناہ ہی کرتے ہیں، ان کے اندر شر ہی شر ہے، خیر نہیں۔ جنات میں اہل ایمان بھی ہیں، لیکن جو شیاطین ہیں ان میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں۔ انسان میں دونوں چیزیں ہیں، انسان میں خیر بھی رکھی گئی ہے، شر بھی۔ انسان کے اندر دونوں طاقتیں، دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ گرے تو شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ اٹھے تو فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اگر کسی کامل کی صحبت مل جائے، تربیت مل جائے، تو انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کافی نوجوان محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بابا جی صاحب جو ہیں بڑھاپے میں بھی جوان ہیں، ان کا جذبہ، ان کا عشق جوان ہے، ان کی محبت جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح محبتوں کو دوام عطا فرمائے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو مرید نے چائے رکھی، وہ پی نہیں رہے تھے، اس نے کہا بابا جی چائے پی لیں، ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا دعا کرو کسی کی چائے ٹھنڈی نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا چاہت ٹھنڈی نہ ہو، دعا کرو کسی کی چائے ٹھنڈی نہ ہو، یعنی چاہت ٹھنڈی نہ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان میں دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، خیر بھی شر بھی، اور پھر انسان کو اختیار دیا ہے وہ کس کو پسند کرتا ہے، اپنے اوپر کس کو غالب کرتا ہے۔ اگر انسان شر والا راستہ اپنا لے تو پھر شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، خیر والا راستہ اپنا لے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ کسی کامل کی صحبت مل جائے تو عارف کھڑی کہتے ہیں جڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ
ਉਸ ਕੱਚ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਰੰਗ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ टूट के ते गिर जाए किसे हार च, उस हीरे की कोई कीमत नहीं रहती माशाअल्लाह, जो टूट के हार से गिर जाता है। तो खैर और शर दोनों अल्लाह ने इंसान में रखी। इंसान नेकी करता है, फरिश्ते उसके दोस्त बन जाते हैं। कुरान मजीद में है इन्नल्लज़ीना उसमें इरशाद फरमाया हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर शैतान उतरते हैं। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, और वो कहते हैं मुझे वसवसे बड़े आते हैं, मुझे बुरे ख्याल बड़े आते हैं। कुरान कहता है उनके दोस्त शैतान हैं। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, क्या हम बताएं तुम्हें कि कौन से लोग हैं जिन पर शैतान उतरते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, जो झूठा शख्स है और पक्का गुनाहगार है, यानी गुनाह के बाद तौबा नहीं करता, उस पर शैतान उतरते हैं, यानी शैतान उसके दोस्त बन जाते हैं। अब जैसे दोस्त होंगे इंसान की शख्सियत वैसे ही बन जाएगी, क्योंकि मशवरा दोस्तों नहीं देना है, सोहबत का बड़ा असर होता है। कुरान मजीद के दो मुख्तलिफ मकामात मैंने पढ़े। एक आयत में है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग ईमान लाए, ईमान के तकाजे पूरे कर रहे हैं, उनकी जियारत के लिए फरिश्ते उतरते हैं। दूसरे मकाम पर फरमाया जो झूठ बहुत बोलते हैं और तौबा नहीं करते, पक्के गुनाहगार हैं, शैतान उनके दोस्त बन जाते हैं। अब मुझे बताएं किसकी दोस्ती अच्छी है, फरिश्तों की या शयातीन की? किसकी दोस्ती अच्छी है, फरिश्तों की या शयातीन की? इसलिए फरिश्तों की दोस्ती होगी तो वो ज़हन में अच्छे ख्याल डालेंगे। बाज़ औक़ात बैठे बैठे इंसान के दिल में कोई अच्छा ख्याल आ जाता है, फलां नेकी करनी चाहिए, फलां काम करना चाहिए। फरिश्ते दोस्त होंगे तो दिल में अच्छे ख्याल डालेंगे, नेकी की तरफ तबीयत माइल हो जाएगी। शयातीन दोस्त बनेंगे तो वो इंसान को गाफिल बनाएंगे। इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतानु फ़अनसाहुम ज़िक्रल्लाह। कुरानी मजीद में है कि जिस पर शैतान गालिब आ जाए, शैतान उसे अल्लाह का जिक्र बुला देता है। भूल जाना इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। जो कुछ आप यहाँ एतकाफ के दौरान उलमा से सुनते हैं, अगर वो सब कुछ याद रहे तो मुआशरे का नक्शा ही बदल जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं। भूलने की वजह से ही फिर हम गाफिल होते हैं और गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लोग क्यों भूलते हैं, इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान, जब शैतान उन पे गालिब आता है, फ़अनसाहुम ज़िक्रल्लाह, तो उन्हें अल्लाह का जिक्र बुला देता है। तो जब शैतानों के साथ दोस्ती होगी फिर वसवसे आएंगे, फिर तबीयत में काहली होगी, सुस्ती होगी, फिर इंसान अल्लाह के कुर्ब के बजाय जहन्नम की तरफ चल पड़ेगा। और जब फरिश्तों के साथ दोस्ती होगी तो फिर इंसान का दिल करेगा इबादत करने को, वसवसे करीब नहीं आएंगे। फरिश्तों की दोस्ती होगी तो फिर इंसान पे रहमतों का नुज़ूल होगा। हम तो नाबीने लोग हैं, हमारे पास नज़र नहीं है। अगर अल्लाह नज़र दे तो देख सकते हैं कि बाज़ लोग चल रहे होते हैं, उनके साथ फरिश्ते चल रहे होते हैं, बाज़ लोग चल रहे होते हैं, उनके साथ शयातीन चल रहे होते हैं, बाज़ लोग चल रहे होते हैं, उनके साथ हजूम होता है फरिश्तों का।
حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز شاہ شاہ میر میران شہنشاہ بغداد، آپ سے ایک شخص نے پوچھا حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ مرتبہ ولایت پہ فائز ہیں؟ آپ مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ کے ولی تھے۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں، وہبی، کسبی اور نظری۔ آپ کو ولایت وہبی حاصل ہے، یعنی مادرزاد ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں مدرسے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو بعض ہستیاں چلتی ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ چلتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شیطانوں سے بچ کے فرشتوں کے ساتھ دوستی کیسے لگا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ تو بہرحال دوستی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کی دوستی دونوں کے ساتھ ہی نہ ہو، فرشتوں کے ساتھ بھی نہ ہو اور شیاطین کے ساتھ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو بندہ ایسے عمل کر رہا ہے کہ فرشتے اس کے دوست بن جائیں گے، یا وہ ایسے عمل کر رہا ہے کہ شیاطین اس کے دوست بن جائیں گے، کیونکہ عمل تو بہرحال ہر انسان کر رہا ہے، زندگی تو بہرحال ہر انسان گزار رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں سے ایک گروہ تو ہمارا دوست ہے، یا شیاطین یا فرشتے، اور چنگی دوستی فرشتوں کی دوستی۔ اب کون سے اعمال ہیں جو ہم کریں تو فرشتے دوست بن سکتے ہیں؟ ان میں پہلا عمل، جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو ہی وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نوجوان صحابی کو میرا سلام کہہ دیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو اس جوان کو کیوں سلام دے رہا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانی میں توبہ کرے ہم فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ کسی عمر میں بھی بندہ کرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی عمر میں بندہ توبہ کرے، 80 سال عمر ہے توبہ کرے، 90 سال عمر ہے توبہ کرے، پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن جوانی کی جو توبہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرشتے اس شخص کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن اس بستی کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ اہل قبور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ عذاب کیوں اٹھا لیا گیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے، اللہ نے اتنی رحمت نازل کی ہے، اب 40 دن تمہارے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ جوان کی توبہ اتنی رحمتوں کے نزول کا باعث بن جاتی ہے۔ تو پہلا وظیفہ جس سے فرشتوں کے ساتھ دوستی لگتی ہے، پہلا قدم طریقت کا، وہ ہے سچی توبہ، کامل توبہ۔ اس کے بغیر تو طریقت کے راستے پہ قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بنیاد کمزور ہو تو عمارت کبھی شاندار نہیں تعمیر ہو سکتی۔ اس طریقت کے راستے کی جو بنیاد ہے، پہلا دروازہ ہے، وہ ہے سچی کامل توبہ۔ دوسرا عمل جس سے فرشتوں کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے، فرشتے مانوس ہو جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ جو قرآن پڑھتا ہے جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں آ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، ایک صحابی اپنے خیمے کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، باہر ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، رات کا وقت ہے، صحابی نے تلاوت روکی، قرآن بند کیا، باہر نکلے، کیا دیکھا؟ گھوڑا خیمے کی چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ صحابی باہر نکلے، کیا دیکھا؟ آسمان سے لے کے خیمے کی چھت تک ایک نور اتر رہا، ان پہ ایک ہیبت طاری ہوئی، وہ اندر چلے گئے۔ دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب تو نے تلاوت شروع کی اللہ کی بارگاہ سے فرشتے تیرے سامنے آ رہے تھے، تیری تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، وہ جو نور تو نے دیکھا
وہ نزول ملائکہ کی وجہ سے نور تھا. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم قد اقبل ابو ذر. حضور دیکھیں ابو ذر آ رہے ہیں. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا تو جانتا ہے کہ میرے صحابہ کے نام کیا ہیں؟ اے جبریل کیا صحابہ کے ناموں سے تو واقف ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کہ اس آنے والے شخص کا نام ابو ذر ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں ھذا اشعر عندنا من عندکم. یا رسول اللہ ابو ذر زمین میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہے. بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرتا ہے تو زمین میں مشہور ہو جاتا ہے. بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرتا ہے آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں ھذا اشہر عندنا من عندکم. یا رسول اللہ ابو ذر زمین میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں. حضور نے فرمایا بیما کیا سبب ہے؟ کیوں حضرت ابو ذر آسمانوں میں اتنے مشہور ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دو عمل ہیں جو ابو ذر کے اندر پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے ساتوں آسمانوں کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں ابو ذر کو. حضور نے فرمایا بیما کون سے عمل ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں پہلا عمل تو یہ ہے لصغرہ فی نفسہ، یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، عاجزی، انکساری. بعض لوگ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرا ان کو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اور ان کو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام بہت بڑے تھے، ہم ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. ہماری اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے ولی غوث قطب ابدال صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن صحابہ کی سیرت کیا ہے؟ لصغرہ فی نفسہ. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے. اس وجہ سے فرشتے ان کے ساتھ خاص محبت کرتے ہیں. اور دوسرا سبب وَقِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ یہ سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو دوسرا وظیفہ جو میں عرض کر رہا تھا فرشتوں کی دوستی کا، ایک وظیفہ تو میں نے بیان کیا سچی توبہ، دوسرا وظیفہ قرأت قرآن. جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں. پورا قرآن پڑھنا تو بڑی فضیلت ہے. جس دن پورا قرآن پڑھ کے دعا مانگے نا، ختم قرآن، یہاں کس دن ہو رہا ہے ختم قرآن؟ 27ویں کو. حدیث پاک ہے، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں نقل کی ہے کہ جس دن ختم قرآن کی محفل ہو 4000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. جس محفل میں قرآن مکمل کر کے دعا مانگی جائے 4000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں ختم قرآن کی محفلیں گھروں میں ہوتی ہیں اصالِ ثواب کے لیے کہ پورا قرآن پڑھ کے ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کیوں؟ 4000 فرشتے اس دعا پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تفسیر روح البیان میں یہ روایت ہے. پورا قرآن پڑھنا تو بڑی فضیلت، پر اگر کوئی صرف قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے اللہ کے فرشتے اس مومن سے محبت کرتے ہیں. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی. نماز جنازہ سے حضور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا جبریل کیا سبب ہے آج معاویہ لیثی کی نماز جنازہ میں فرشتوں کی 2 صفیں شامل تھیں اور ایک صف میں 70,000 فرشتے تھے. حضور نے فرمایا جبریل کیا سبب ہے کہ آج میرے صحابی کی نماز جنازہ میں، معاویہ لیثی کی نماز جنازہ میں 1,40,000 فرشتے شامل ہوئے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابی کو کل شریف کے ساتھ بڑی محبت تھی. جو سورہ اخلاص محبت سے پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں.
وہ دنیا میں جہاں بیٹھتا ہے فرشتے اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ دنیا سے چلا جائے فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، فرشتے اس کی قبر پر بیٹھتے ہیں، وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، وہ حشر کے میدان میں جس طرف سے گزرے گا فرشتوں کا ہجوم اس کے ساتھ ہوگا، وہ پل صراط پہ چڑھے گا اکیلا نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن پڑھنے کی برکتیں، قرآن مجید کے ساتھ فرشتوں کی کتنی محبت ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی دوستی ایسی نہیں ہوتی کہ آج دوست ہیں اور کل دشمن ہیں، نہیں، وہ قرآن پڑھنے والا دنیا سے چلا جائے فرشتے نماز جنازہ میں آتے ہیں، اس کی قبر پر بیٹھتے ہیں، حشر میں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ فضیلت کس کی بیان کر رہا ہوں؟ قرآن پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی؟ جی تو ایک پڑھانے والے کی بھی سن لیں، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جو قرآن پڑھاتا ہے حجت الملائکۃ الی قبرہ کما یحج الناس الی بیت اللہ الحرام، حضور فرماتے ہیں جس طرح لوگ کعبے کے گرد جمع ہوتے ہیں اور ہجوم ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جائے فرشتوں کا ہجوم اس کی قبر پر ہوتا ہے۔ قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جائے فرشتے اس کی قبر پر ہجوم کر لیتے۔ کل میں نے لیلۃ القدر کے حوالے سے چند ایک وظائف آپ کو بیان کیے تھے کہ یہ کام ہمیں ہر روز رات کو کرنے چاہیے آخری عشرے میں۔ ایک وظیفہ کل نہیں بیان کر سکا تھا اتفاقاً، آج میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جتنے دن باقی ہیں بشمول آج کی رات، ہر رات کم از کم 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا 3 دفعہ کل شریف پڑھیں تو ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ رات کو کل شریف پڑھیں گے، اگر وہ رات ہوئی شب قدر تو پھر 1000 مہینوں تک روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے، کیونکہ لیلۃ القدر کا جو عمل ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ روزانہ، بعد میں آپ کو یاد رہے نہ رہے میں تقریر کرتا رہتا ہوں، آپ 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں گے ایک قرآن کا ثواب۔ روزانہ ہر رات، یہ جتنی راتیں باقی ہیں روزانہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں گے ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ رات شب قدر ہوئی جس میں آپ نے 3 دفعہ کل شریف پڑھا ہے تو 1000 مہینے تک روزانہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا ایک قرآن کا ثواب۔ یہ فضیلت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرشتوں کے ساتھ دوستی، 2 وظیفے میں نے بیان کیے، سچی توبہ اور قرآن مجید کی تلاوت۔ تیسرا وظیفہ جس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے دوست بن جاتے ہیں اس آدمی کے، وہ ہے حضور کا ذکر اور حضور پر درود شریف پڑھنا۔ درود شریف جو کثرت سے پڑھتا ہے فرشتے اس کے بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اب جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ المستدرک میں ہے، امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند سے اس کو نقل کیا ہے، اور جو معیار ہے ان کا اس کے لیے وہ الصحیحین ہے، المستدرک الصحیحین، یعنی جو امام بخاری اور امام مسلم کی شروط ہیں ان پر آپ نے المستدرک احادیث جمع کی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے سرخ اونٹنی پر، اونٹنی انہوں نے مسجد کے باہر کھڑی کی، خود حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے اور حضور کے سامنے بیٹھے، 2 زانو حضور کے سامنے، چند ایک سوالات پوچھے، میرے آقا کریم انہیں جواب دے رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں۔ اس دوران ہی ایک عرابی آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سرخ اونٹنی پہ صحابی آئے ہیں نا، یہ اونٹنی چوری کر کے لائے ہیں، ان کی اپنی اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹنی چوری کر کے لائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو الزام لگا رہا ہے تو کیا تو گواہ لا سکتے ہیں؟ حضور جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، پر فیصلہ ایک قانون دینا ہے دنیا کو، اس لیے حضور نے فرمایا تو گواہ لا سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس وقت گواہ نہیں لا سکتا لیکن مجھے مہلت دی جائے، میں گواہ بھی لے آؤں گا۔ میرے آقا کریم نے حضور حیدر کرار کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جب یہ گواہ لائے تو اس کے گواہ دیکھنا۔
اس دوران حضور نے صحابی کی طرف نگاہ کی جس پہ الزام لگا ہے، وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی۔ اب بعض لوگوں نے تو خوش ہو کے کہا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے اونٹنی کیسے بولنے لگ گئی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ وجود نبوی کی برکات ہیں۔ ابو جال مٹھی میں کنکریاں چھپا کے لائے اور سوال کرے معیار نبوت یہ بنائے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میں نے اپنے ہاتھ میں کیا شے چھپا رکھی ہے۔ حضور اشارہ کریں کنکریاں بول سکتی ہیں تو اونٹنی نہیں کلام کر سکتی۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جن کے وجود پاک کی برکت سے بے زبان کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں، ان کے اشارے سے اونٹنی بھی بول سکتی ہے۔ اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ ایک تشریح تو شارحین حدیث نے یہ کی کہ وجود نبوی کی برکت ہے، اونٹنی بولنے لگی۔ دوسری تشریح یہ کی ہے بعض شارحین حدیث نے کہ بول فرشتہ رہا تھا، آواز اونٹنی کے منہ سے آ رہی تھی۔ آواز اونٹنی کے منہ سے آ رہی ہے، بول فرشتہ رہے، یہ بھی آسان ہے۔ کوئی بھی شرح کر لیں، شرح وہ پہلی بنتی ہے جس طرح بھی اونٹنی بولی ہے، برکت حضور کے وجود کی۔ جب اونٹنی بولی تو اس نے کلام کیا کیا؟ المستدرک میں یہ حدیث پاک ہے، اس اونٹنی نے کلام کیا فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْكَرَامَةِ یا رسول اللہ اِنَّ هَذَا مَا سَرَكَنِي، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بڑی شانیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے بڑی عظمتیں دے کے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اِنَّ هَذَا مَا سَرَكَنِي، یہ جو میری پشت پہ بیٹھ کے آیا ہے یہ چور نہیں ہے، یہ بڑا نیک ہے، متقی ہے، یہ میرا مالک ہے جو میری پشت پہ بیٹھ کے آیا۔ اس اونٹنی نے جب قسم اٹھائی ہے تو قسم کن لفظوں کے ساتھ اٹھائی ہے؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْكَرَامَةِ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بڑی عزتیں دے کر بھیجا ہے۔ پتا چلا جانوروں کو بھی پتا ہے حضور بڑی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پتھر، درخت، جمادات، نباتات، حیوانات سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انی لعارف حاجرا میں مکہ تھا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا و انی لعارف الان، مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا تھا۔ شہد کی مکھی سے پوچھیں کہ تو شہد کیسے بناتی ہے، وہ وظیفہ درود و سلام کو بیان کرتی ہے۔ سیحانی کھجور کا درخت حضور پہ سلام پڑھ ہے۔ اس روایت کو بیان کیا حضور حیدر کرار شیر خدا نے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ باغ سے گزر رہا تھا، حیدر کرار فرماتے ہیں کھجور نے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اونٹنی کو پتہ ہے حضور بڑی عزتوں والے۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں یہ سرو کیوں قد اونچا کر کے کھڑا ہے، سرو حیران آزاد کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے، اونچا ہو رستہ ویکھے مت یار کدھروں سر گڈے۔ نباتات حضور سے محبت کرتی ہیں، جمادات حضور سے محبت کرتی ہیں، کیوں نہ محبت کریں، جو محبوب رب کا ہے وہ محبوب سب کا ہے۔ خواجہ غلام فرید نے اسی لیے لکھا ہے کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا، گھر گھر لگی اگ، میں سمجھائی کہ میں ہی مٹھا اتے مٹھیا سارا جگ، میں سمجھائی کہ میں ہی مٹھا اتے مٹھیا سارا جگ۔ اونٹنی جانتی ہے حضور بڑی عزت والے۔ 100 سال ہوا ہے
یہ عرب شریف پر قبضہ ہوا ہے آل سعود کا. پہلے اس کو حجاز مقدس کہتے تھے، سعودی عرب کہنا شروع کیا ہے جب سے آل سعود نے اس پر قبضہ کیا ہے. یہ نجدیوں نے جب نیا ان کا قبضہ ہوا نا، تو نجدی مولویوں نے کہا ہم اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبہ شریف کا طواف کریں گے. اہل سنت کے علماء نے روکا. انہوں نے کہا اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف نہ کرو، حرم کی زمین ہے، اونٹنی پیشاب کرے گی. ان کا سنت ہے، حضور کی سنت ہے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کرنا. آپ نے جب کعبہ فتح کیا تھا تو اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کیا تھا. اہل سنت کے علماء کی بات انہوں نے نہیں مانی. نجدی علماء اونٹنیوں پہ بیٹھے کعبے کا طواف شروع کیا. اب اونٹنیوں نے پیشاب کرنا شروع کیا. اونٹنیاں گوبر کر رہی ہیں اور ہے کعبہ شریف کے نزدیک، بدبو اٹھ رہی ہیں. سنی علماء پھر آگے بڑھے، انہوں نے روکا. ان کا دیکھو اونٹنیاں کیا کر رہی ہیں حرم. نجدی علماء نے کہا کیا سنت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، حضور نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا طواف کیا. اس وقت ایک سنی عالم آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور کی اونٹنی جیسی اونٹنی لے آؤ پھر تم بھی طواف کر لینا. اس اونٹنی کی شان کیا ہے؟ اس اونٹنی کی شان یہ ہے جب حضور اس اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے اس نے کبھی پیشاب نہیں کیا. حرم کے اندر اس اونٹنی نے کبھی پیشاب نہیں کیا. اس اونٹنی کو بھی پتہ ہے میری پشت پہ اللہ کا نبی سوار ہے. وہ اونٹنی حضور سے عشق کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے. کیا آپ نے نہیں پڑھا جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا تو 3 دن اونٹنی مدینہ منورہ کی گلیوں میں دوڑتی رہی تھی، اور تیسرے دن حضرت سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت کے دروازے کے سامنے بیٹھی. اونٹنی کا جسم گلی میں ہے، گردن اس نے دروازے پہ رکھی ہے، سر دروازے کے اندر ہے. بی بی پاک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں. اونٹنی رو رہی، اونٹنی رو رہی. ہمارے علماء نے کہا اس اونٹنی جیسی اونٹنی تو لے کے آؤ. حضور کی سواریاں بھی بے مثال ہیں. جن سواریوں پہ حضور بیٹھے وہ سواریاں بھی بڑی شان والی. 2 قبروں کے قریب سے حضور گزر رہے ہیں، سواری نے قبر کے اندر عذاب دیکھا اور سواری اچھلی ہے. کس نے عذاب دیکھا؟ سواری کی نظر اتنی ہے، سوار کی نظر کتنی ہوگی. مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے. وہ حدیث نہیں سنا رہا، صرف سواری کی شان سنا رہا. مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اس سواری نے کون سے چلے کیے، نمازیں پڑھی، طواف کیے، کون سی عبادت اس سواری نے کی ہے کہ کشف قبور ہو گیا ہے. اس سواری نے نہ چلے کیے، نہ ریاستیں کی، نہ روزے رکھے، بس ایک عمل ہے کہ اس کی پشت پہ اللہ کا نبی بیٹھ گیا ہے. یہ نسبت وجود رسول کی برکت ہے کہ سواری کی پشت پہ اللہ کا نبی بیٹھا ہے. سواری قبروں کا عذاب دیکھ رہے ہیں. جن سواریوں پہ حضور بیٹھے ہیں وہ سواریاں بھی بڑی شان والی. دروازے پہ کھڑی سواری، حالانکہ اس سواری پہ حضور نہیں بیٹھے، حضور کے غلام صحابی بیٹھ کے آئے ہیں، پر قرب رسول تو اسے بھی ملا ہے. وجود نبوی کی برکت سے وہ اونٹنی بولنے لگ گئی ہے. اور جب اس نے کلام کیا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْكَرَامَةِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بڑی عزتوں کے ساتھ بھیجا ہے. آگے اس نے کلام کیا کیا؟ اِنَّ هَذَا مَا سَرَقَنِي، یہ جو صحابی آئے ہیں انہوں نے مجھے چوری نہیں کیا، یہ مالک ہے. اب میرے آقا کریم اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے. حضور نے فرمایا جب تیرے اوپر الزام لگا تو سر جھکا کے اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا تھا کہ اونٹنی بولنے لگ گئی ہے؟ ذرا لوگوں کو بتا تو اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا تھا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا خوش تھا کہ آج حضور کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے دین سیکھ رہا تھا، پر جب میرے اوپر الزام لگا تو میرا دل ٹوٹ گیا. لوگ کیا کہیں گے؟ عاشق بن بن کے سامنے بیٹھتا تھا اور ہے چور. حضور میرا دل ٹوٹا، میں نے اپنے رب کو آواز دی تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اور مخلوق کا باطن خالق سے چھپا ہوا نہیں ہے. انہو علیم بذات الصدور، تو جانتا ہے چوری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میرے دل میں تو کبھی چوری کا خیال بھی نہیں آیا. یا رسول اللہ میں نے اللہ کی حمد کی، تو خالق ہے میں مخلوق. پھر میں نے آپ پر درود پڑھا. یا رسول اللہ آپ پر جب میں نے درود پڑھا، درود پڑھ کے میں نے دعا مانگی، پروردگار تیرا بندہ رسوا ہونے لگا ہے، اپنے بندے کی عزت بچا لے. اللہ کی حمد کر کے، آپ پر درود پڑھ کے
میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اپنے بندے کی عزت بچا لے، تیرا بندہ رسوا ہونے لگا ہے، اونٹنی نے بولنا شروع کر دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے فرشتے دوڑتے ہوئے تیری طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے فرشتے دوڑتے ہوئے تیری طرف آ رہے ہیں۔ یکتبون مقالتک، جو تو منہ سے لفظ نکال رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے، تو درود پڑھ رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے۔ فَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، میرے اوپر درود پڑھنا نہ چھوڑنا، جس طرح درود پڑھنے سے دنیا میں تیری عزت بچ گئی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ فَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے رہنا۔ آج اس درود کی برکت سے دنیا میں تیری عزت بچ گئی، کل قیامت کے دن بھی اللہ تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب تو میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے فرشتے دوڑتے ہوئے تیری طرف آ رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کی محفل میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں، فرشتے اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ جو منہ سے نکال رہے فرشتے بڑا چنگا لگتا ہے، اس سے بڑے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں فرشتے جو حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ چوتھا وظیفہ فرشتوں کی دوستی کا، اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الجھ گیا اور اس نے کوئی سخت بات کی اور سیدنا صدیق اکبر خاموش، وہ باتیں کرتا رہا، آپ خاموش ہیں۔ پھر آپ نے اس کو ایک جواب دیا، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، جب یہ بندہ سخت باتیں کر رہا تھا اور تو خاموش تھا تو تیری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو خود بولا ہے تو وہ فرشتہ چلا گیا ہے۔ صحابہ کے ساتھ اس طرح کے واقعات اس لیے پیش آئے ہیں کہ آنے والی امت کی رہنمائی ہو جائے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ایسے واقعات سے صحابہ کا گزارا گیا۔ اس میں سبق کیا ہے، اس میں درس کیا ہے؟ جو آدمی صبر کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو آدمی برداشت کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو آدمی صبر کرے گا، کنٹرول کرے گا، برداشت کرے گا، فرشتے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آج اس دور میں برداشت گھٹ گئی ہے، عدم برداشت کا رویہ عام ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ بات اتنی نہیں ہوتی جتنا ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب قدس سرہ العزیز آپ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ ضبط کاشف راز ہے، یعنی جسے برداشت کرنا آ گیا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آ گیا، اللہ اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آستانہ عالیہ پہ آپ اسی لیے اعتکاف کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کی تعلیمات سے بھی آشنا ہوں، ان کے قرب میں ہم اعتکاف کریں، ان کے مزارات کے قرب میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو صوفیاء کے ہاں جو تصوف کی تمام کتابوں میں سبق ہے
ضبط نفس کا حضرت داتا صاحب نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ اس پر زندگی کا راز کھول دیتا ہے۔ سیرت پاک پڑھیں، برداشت کی برکتیں کیا ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو سیرت پاک ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور حضور بھی اس لیے ان حالات و واقعات سے گزرے تاکہ امت کو سبق ملے، ورنہ حضور دعا فرماتے دین پھیل جاتا، کوئی مشکل ہی نہ پیش آتی۔ ایسا ممکن تھا یا نہیں؟ ممکن تھا، پر حضور نے کیوں مشکلات برداشت کی؟ تاکہ امت کو سبق ملے۔ طائف میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں طائف سے واپس آ رہا تھا، یہ مشکل ترین دن۔ اور جب حضور طائف سے واپس آئے نا، مکے پہنچے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر رات ٹھہرے، اس رات اللہ نے آپ کو معراج پہ بلا لی۔ حضور کی حیات پاک میں خوبصورت ترین رات شب معراج، امت کے لیے فضیلت والی رات یہ لیلۃ القدر ہے، پر خود حضور کے لیے جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے وہ معراج ہے، کہ اللہ کا دیدار بے حجاب قرب خدا۔ اب آپ سیرت پڑھ کے سنا تو آپ نے اکثر ہوگا، پہلے طائف کا واقعہ ہے یا پہلے معراج؟ طائف کا واقعہ پہلے ہے، معراج کا واقعہ بعد میں ہے۔ اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے نا، برداشت کرتا ہے، پھر اللہ اپنے انعامات کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ جب طائف کا کٹھن مشکل ترین دن گزر گیا ہے، پھر معراج کی خوبصورت ترین رات آ گئی۔ طائف پہلے ہے، معراج بعد میں ہے۔ امام الانبیاء کیوں ان مصائب سے گزرے جبکہ آپ حبیب کبریا ہیں، سید الانبیاء؟ صرف دعا کرتے دین پھیل جاتا، لیکن ان مصائب سے اس لیے گزرے تاکہ آنے والی امت کو سبق ملے، جو محنت پوری کرے گا اللہ اس کو انعام بھی بڑا عطا فرمائے گا۔ زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو گھبرا نہ جائیں، کٹھن وقت آ جائے، اوکھا ویلا آ جائے، گھبرا نہ جائیں، یہ سوچیں پتہ نہیں میرا رب اس کے بعد مجھے انعام کتنا بڑا دینا چاہتا ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو سوچیں پتہ نہیں اب اس کے اخیر میں، اس کے انجام میں میرا رب مجھے انعام کتنا بڑا دینا چاہتا ہے کہ مجھے مشکل میں ڈالا ہے۔ سورہ علم نشرہ میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد فراغی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہے۔ فَإِنَّ، اس میں شک نہ کرنا، بے شک دکھ کے بعد کیا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے۔ غم کے بعد کیا ہے؟ خوشی ہے۔ دکھ کے بعد سکھ ہے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دکھ کے بعد سکھ ہے۔ اب علماء سے حفاظ کو راج بیٹھے ان سے پوچھ رہا ہوں، عوام کو تو ذہن میں نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر ہے تنگی، تنگی کو بیان کیا الف لام کے ساتھ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر دو دفعہ آیا لیکن ہر دفعہ الف لام کے ساتھ۔ یسرن دو دفعہ آیا لیکن الف لام کے بغیر۔ مفسرین کہتے ہیں اگر ایک لفظ الف لام کے ساتھ آئے یعنی معرف آئے، دو دفعہ آئے، تین دفعہ آئے، مراد ایک ہی ہے۔ کوئی لفظ نکرہ آئے، الف لام کے بغیر آئے، جتنی دفعہ آئے گا اتنی تعداد مراد ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کے اس مقام پہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تکلیف ایک ہوگی، خوشیاں دو عطا کروں، غم ایک ہوگا، خوشیاں دو عطا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا جب کوئی مشکل گھڑی آ جاتی آپ وضو فرماتے، دو نفل پڑھتے، قبلہ رخ لیٹ کے دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے
اور یہ دونوں آیتیں 3 دفعہ پڑھتے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 3 دفعہ یہ دونوں آیات پڑھتے، اور پھر یہ کلمات آپ پڑھتے سورہ علم نشرہ کے، اور پھر آپ دعا مانگتے۔ آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا میں اٹھتا نہیں تھا، پہلے اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا، کوئی نہ کوئی آ کے مجھے خوشخبری دیتا تھا کہ اللہ نے آپ کی مشکل کو آسان فرما دی۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں بھی اس وظیفے کو بیان کروں گا، اگر کبھی بڑے پریشان ہوں 2 نفل پڑھیں، قبلہ رخ لیٹ جائیں، دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھیں اور سورہ علم نشرہ کے یہ کلمات پڑھیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ صبر کر، مصیبت میں گھبرا کے پریشان ہو کے کوئی قدم نہ اٹھائیں، اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جو برداشت کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ 4 وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے فرشتوں کی دوستی کے، ایک وظیفہ اور بیان کر رہا ہوں، اس کا تعلق بھی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، اب کسی نے تو پہل کرنی ہے راضی کرنے میں، جو راضی نامہ کرنے میں پہل کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ 2 بھائی ناراض ہیں، کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ ایک نے کہا چلو میں جا کے راضی کر لیتا ہوں، وہ گیا راضی کرنے، اس نے سلام کیا، دوسرے نے جواب نہیں دیا سلام کا، اس نے کہا میں ناراض ہوں، میں کیوں سلام کا جواب دوں؟ حدیث پاک ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو سلام کیا، دوسرے نے جواب نہیں دیا، اللہ فرماتا ہے فرشتے سے جا جلدی، میرا بندہ جس کو سلام کا جواب نہیں نہ ملا اس کا دل ٹوٹا ہے، تو اسے میری طرف سے سلام کا جواب دے گیا، تیرے اوپر سلامتی، رب تجھے سلامتی عطا کرے گا۔ فرشتہ آتا ہے تو پھر اس مومن کے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے، فرشتہ نظر تو نہیں آتا ہمیں، لیکن اس گھڑی دل میں ایک اطمینان سا پیدا ہوتا ہے آخرت کے حوالے سے کہ چلو میں نے تو نیک کام کیا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا، دل میں ایک اطمینان کی لہر اٹھتی ہے کہ آخرت میں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ جو راضی نامہ کرنے میں پہل کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ سلام میں پہل وہی کرے گا جو عاجزی کا پیکر ہوگا۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے یہ 2 وظیفے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ایک وظیفہ اور عرض کر رہا ہوں فرشتوں کی دوستی کا، اور یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کے لیے ہمیں دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ جسے شہادت کی موت آتی ہے نا، جسے شہادت نصیب ہوتی ہے، جب شہید کی روح جسم سے نکلتی ہے فرشتے سلوٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شہید کی روح کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، فرمایا جب سعد بن معاذ کی روح نکل رہی تھی 70,000 فرشتے میرے اس ایک غلام کے استقبال کے لیے نازل ہوئے۔ شہید ایک ہے سعد بن معاذ، فرمایا 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں اس روح کے استقبال کے لیے۔ عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے پاس، لاشے کے پاس ایک عورت رو رہی ہے، حضور تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیوں اس قدر رو رہی ہو، جبکہ میرے صحابی کو تو فرشتوں نے اس وقت پروں سے ڈھانپا ہوا، فرمایا اس شہید کی لاش کو تو فرشتوں نے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے، تم کیوں اس پر اتنا رو رہی؟ اور بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت حنظلہ، ان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، حضور کی طرف سے اعلان صحابی گلیوں میں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول لشکر تیار کر رہے ہیں، جلدی گھروں سے نکلو، رات کا وقت تھا، اس صحابی نے غسل ہی نہیں کیا، دیر نہ ہو جائے، حضور نے بلایا، غسل فرض ہو چکا تھا، نکل گئے ہیں، لشکر میں شامل ہوئے، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، شہادت کے بعد جنگ ختم ہوئی، شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ باقی سب شہیدوں کی لاشیں مل گئی، حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ حنظلہ کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے اور دیکھنا اس کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔
تمہیں اس لیے وہ لاش نہیں نظر آئی تھی کہ فرشتے اسے اٹھا کے لے گئے تھے، غسل دے رہے تھے۔ جاؤ جا کے حنظلہ کے گھر والوں سے پوچھ لو، جب حنظلہ گھر سے نکلا تھا اس پہ غسل فرض ہو چکا تھا، فرشتے غسل دے رہے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا، غسیل الملائکہ۔ تو جو شہید ہوتا ہے فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی موت آئے درجہ شہادت نصیب فرمائے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ۔ چند اعمال میں نے بیان کیے جن سے فرشتوں کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اب ایک دو حدیثیں سنا رہا ہوں جن سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے نفرت کرتے ہیں، فرشتے اس بندے کے قریب نہیں آتے۔ بعض روایات وہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے، جو اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھائے، پنجابی میں کہتے ہیں نا مکہ اگرنا، ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، حدیث پاک ہے جو ہاتھ میں کوئی لوہے کا ہتھیار لے کر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھائے، مارا نہیں اس نے، بس ہاتھ اٹھایا اپنے بھائی کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ جو لوہے کا ہتھیار اٹھا کے اپنے بھائی کو ڈرائے دھمکائے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ دوسری حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنے نسب کو بدلے، اپنی ذات برادری کا غلط تعارف کروائے، سید ہے نہیں اور سید بن جائے۔ جو اپنے نسب کو بدلتا ہے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، وہ بھی ملعون ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو صحابہ کو گالی دے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بعض کام وہ ہیں جن سے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جن سے لعنت تو نہیں بھیجتے لیکن دور ہو جاتے ہیں، قریب نہیں رہتے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ پیاز کھا کے، لہسن کھا کے مسجد میں آیا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی، تو فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچا پیاز یا کچے لہسن نہیں استعمال کرنا، لہسن یعنی تھوم، کچا پیاز کچا تھوم نہیں کھانا چاہیے، اس کی بدبو ہوتی ہے منہ میں، تو اس سے فرشتے پھر نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو خوشبو استعمال کرے، دانت صاف کرے، مسجد میں آئے تو اس طرح کہ اس کے منہ سے بدبو نہ آ رہی، کیونکہ مسجد میں اکثر اوقات فرشتے ہوتے ہیں، یہاں اذان ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اس لیے فرشتے رہتے ہیں۔ جب منہ سے بدبو آتی ہے کسی نمازی کے منہ سے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، اس حدیث میں حضور نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لعنت کا ذکر نہیں، فرشتوں کے دور ہونے کا ذکر ہے۔ ایک وہ آدمی جو مدہوش ہو، نشے میں ہو، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو زعفران لتھیڑے، یہ زعفران لتھیڑنے کا آج کل کیا مطلب، اس دور میں عرب لوگ زعفران اپنے بالوں پہ، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ آج کل اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مرد اگر پاؤڈر لگائے، میک اپ کرے، بیوٹیشن، مرد اگر عورتوں کی طرح میک اپ کرے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل حضور نے فرمایا کہ جب کوئی حالت جنابت میں ہوتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتا۔ جب تک کوئی بندہ حالت جنابت میں رہتا ہے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اور بڑا اہم مسئلہ آپ کو سنا رہا ہوں، اگر گھر میں کوئی بیمار ہو، بیماری ایسی ہو کہ جانبر ہونے کی امید نہ ہو، نزع کا عالم ہو، سانسیں لگی ہوئی ہوں، بابا جی آخری وقت پہ ہیں، جس پہ غسل فرض ہے وہ اس کمرے میں نہ جائے۔ جنبی شخص مریض کے پاس نہ جائے، کیونکہ جنبی آدمی آخری وقت اگر کسی کے قریب ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں اس کمرے میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو جس پر ماہواری کے ایام ہیں،
وہ جا سکتی ہے. خامد فوت ہو رہا ہے, بیٹا فوت ہو رہا ہے, عورت پر دن مخصوص ہیں جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی, عورت وہاں جا سکتی ہے. اس پر وہ حکم نہیں ہے جو جنبی مرد پہ ہوتا ہے. مرد پہ اگر غسل فرض ہو تو وہ مریض کے پاس جو نزع کے عالم میں ہے اس کے پاس نہ جائے, کیونکہ وہاں پھر رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. اسی طرح میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا تمثال ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. تمثال یعنی مجسمے ہوں, مجسمے ذی ذل جن کا سایہ بنتا ہے. بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے گھوڑے, شیر, عقاب, یہ مجسمے ڈرائنگ روم میں رکھ دیتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے گھروں میں مجسمے نہ رکھیں. گھروں میں رکھنا ہے کعبہ شریف کی تصویر دیوار پہ لگا دیں, گنبد خضرا کی تصویر لگائیں. کعبہ شریف کی یا گنبد خضرا کی تصویر سے ایمان تازہ ہوتا رہے گا, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. اگر گھر میں تصویر لگائیں گے انسانوں کی تصویریں یا مجسمے تو ان سے پھر رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں جن کی برکت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, بعض اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. مجالس اعتکاف میں یہ جو 9-10 روزہ اعتکاف آپ یہاں بیٹھتے ہیں, ان میں محفلوں کا اہتمام, تبلیغ کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کہیں کوئی کمی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں تو ہم اس کو دور کر لیں اور اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھال لیں. جب ہم یہاں سے جائیں اپنے گھروں کی طرف تو جہاں ہم اعتکاف کی برکتیں, مزار شریف پہ حاضری کی برکتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں, وہیں ہم دین بھی سیکھ کے جائیں, وہیں ہم اپنی عملی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کا عزم کر کے یہاں سے جائیں. اس لیے ہی ان محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, ہر چیز کا امر لے کر فرشتے شب قدر نازل ہوتے ہیں. اس رات خیر تقسیم کی جاتی ہے اور خیر کے ہم سب محتاج ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کرو اللہ خیر کرے. یہ جو شب قدر ہے یہ خیر بانٹتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری رات سلامتی ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہے. آپ کے ہاں کیا رواج ہے, ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. ناروے میں ایک محفل میں نے پوچھا بھی ہمارے علاقے میں رواج ہے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, آپ کے ہاں کتنے ہیں؟ تو ایک جوان جلدی سے بولا, اس نے کہا 8 دن. تو اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں بھی اپنے اپنے علاقے کا وکھرا وکھرا رواج ہوتا ہے, ہفتے میں 7 دن ہے یا 8 دن؟ 7 دن. ان 7 دنوں میں صرف ایک دن ایسا ہے جس میں قبولیت کی گھڑی رکھی گئی, وہ ہے جمعے کا دن, یا 2 خطبوں کے درمیان یا عصر اور مغرب کے درمیان. ہفتے کے 7 دنوں میں صرف ایک دن کے اندر قبولیت کی گھڑی رکھی گئی. راتیں بھی 7 ہیں لیکن 7 راتوں میں ہر رات کے اندر اللہ نے قبولیت کی گھڑی رکھی. راتوں کو یہ فضیلت ہے دنوں پر. رات کی فضیلت زیادہ ہے, دن کی فضیلت زیادہ ہے یا رات کی؟ رات کی فضیلت زیادہ ہے. دنوں میں سے صرف ایک دن میں قبولیت کی گھڑی ہے, جمعۃ المبارک کے دن. راتیں 7 ہیں, 7 راتوں میں قبولیت کی گھڑی ہے. حدیث پاک ہے ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور صدا دیتا ہے, صدائے رحمت بلند ہوتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے. حل من داعی یستجاب لہ, حل من مستغفر یستغفر لہ, کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ اسے بخشش عطا کی جائے, کوئی ہے جھولی پھیلانے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے. یہ صدائے رحمت ہر رات کے آخری حصے میں آتی ہے. اس لیے عارف کھڑی نے لکھا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ.
رات کو اللہ نے یہ شان بخشی، ہر رات میں قبولیت کی ایک گھڑی ہے، لیکن وہ ہے رات کے آخری حصے میں. ہم اس وقت اٹھ نہیں سکتے. یا اللہ تو بلاتا ہے گناہگاروں کو، گناہگاروں آؤ معافی مانگو میں دوں گا، گناہگار اٹھتے ہی نہیں. یہ اٹھ نہیں سکتے آخری حصے میں، چونکہ گناہگار ہیں، غافل ہیں. اللہ نے فرمایا میں ایک رات ایسی رکھوں گا، اس دن رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی شرط نہیں ہوگی، سورج ڈوبتے ہی مجھ سے معافی مانگ لو، میں اس وقت ہی معاف کر دوں گا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج ڈوبنے سے لے کے طلوع صبح صادق تک ساری رات اللہ کی بارگاہ سے سلامتی نازل ہوتی رہے گی. آج کی رات یعنی شب قدر یہ قید نہیں ہے کہ رات کی آخری حصے میں قبولیت ہے، ساری رات ہی قبولیت والی. رات کے کسی حصے میں کوئی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. یہ شب قدر اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کے تحفوں میں سے خاص تحفہ ہے جو اس نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے. میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطالعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا.